فکر نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سمندر میں غوطہ-زن ہو رہے ہیں جس کی گہرائی صدیاں گزر گئیں مگر دانشوروں کو آج بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ہے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی۔ جی ہاں، اور ہم آج خاص طور پر اس کی پہلی جلد کے کچھ حصوں کو دیکھیں گے۔ اور آج کوشش ہے کہ ان میں جو بنیادی پیغام ہے اسے سمجھیں۔ بالکل۔ اسے تو اسرار معرفت اور یقین تک پہنچنے کی جڑوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ خدا کا عظیم علم، ایک واضح راستہ، ایک روشن دلیل۔ جی ہاں، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک خزانے کی طرح ہے جو معرفت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ایک رہنما ہے۔ صحیح۔ اور اس کا مقصد صرف کہانیوں سنانا نہیں، اصل بات تو ان کہانیوں کے پردے میں وہ حقیقت کو سامنے لانا ہے۔ یہ روح کے اپنے اصل کی طرف سفر کی ایک داستان ہے۔ تو آئیے اس نقطے کو تھوڑا اور سمجھیں۔ مثنوی کا آغاز ہی بڑا منفرد ہے، ایک بانسری کی فریاد سے، جی، بانسری کی فریاد، جو اپنے اصل وطن یعنی وہ جو بانس کا جنگل ہے اس سے جدائی کا شکوہ کر رہی ہے۔ وہ شعر ہے نا، بشنو از نئی چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ سنو، یہ بانسری کیا کہہ رہی ہے؟ جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ تو یہ بانسری کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بانسری اصل میں انسانی روح ہے، اس کی علامت ہے۔ وہ روح جو اپنے الہی ماخذ سے، اپنے گھر سے بچھڑ کر دنیا میں آ گئی ہے، اور اب وہ وصل چاہتی ہے۔ اس کی آواز میں صرف سر نہیں، اس میں جدائی کا درد ہے، عشق حقیقی کی آگ ہے، اور اپنے مرکز کی طرف واپسی کی شدید تڑپ ہے۔ جیسے مولانا کہتے ہیں۔ جی، مولانا کہتے ہیں، آتش است ان بانگے نائے و نیست باد، ہر کے ان آتش ندارد نیست باد۔ مطلب یہ بانسری کی آواز آگ ہے، صرف ہوا نہیں ہے۔ اچھا۔ اور جس سینے میں یہ عشق کی آگ نہیں، وہ تو سمجھیں کہ ہے ہی نہیں، نیست ہے۔ اور یہ بھی تو کہا ہے کہ آواز تو سب سنتے ہیں مگر اس کے اندر کا راز، وہ گہرا درد، وہ کم ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ سر مناز نالائے مندور نیست، لیکن چشم و گوشرا آن نور نیست۔ میرا راز میری فریاد سے الگ تو نہیں، لیکن وہ دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان چاہیے۔ جی، ظاہری آنکھ اور کان میں وہ نور، وہ بصیرت نہیں کہ اسے دیکھ یا سن سکے۔ اس کے لیے باطنی حواس چاہیے۔ تو یہ بصیرت کیسے آتی ہے؟ کیا یہ عشق سے جڑی ہے؟ بالکل، یہی عشق ہے جو روح کو دنیاوی لالچ، وہ جو مادی چیزیں ہیں، ان کے بندھن سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، بندے بکسل باش آزاد آئی پسر، چند باشی بندے سیم و بندے زر۔ اے انسان، یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے، آزاد ہو جا۔ کب تک یہ سونا چاندی، یہ دنیاوی مال و دولت کا قیدی بنا رہے گا؟ اچھا۔ اور یہی عشق، وہ کہتے ہیں، تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمارا افلاطون اور جالینوس ہیں۔ واہ، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں۔ اے طبیب جملہ علت ہے ماں، اے عشق تو مبارک ہو، تو ہی ہماری ساری جو باطنی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے۔ اسی سے جڑی وہ پہلی حکایت ہے مثنوی میں بادشاہ اور کنیز کی، ہے نا؟ جی، بہت اہم حکایت ہے۔ بادشاہ کنیز پر عاشق ہو جاتا ہے، پھر وہ بیمار پڑ جاتی ہے اور سارے طبیب حکیم ناکام ہو جاتے ہیں۔ جی، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بادشاہ مایوس ہو کر خدا سے فریاد کرتا ہے۔ تو اس حکایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ حکایت اصل میں انسانی علم، خاص طور پر جو ہمارا یہ ظاہری علم ہے، اس کی محدودیت کو دکھاتی ہے۔ اچھا۔ طبیبوں نے اپنی قابلیت پر آپ کہیں کہ تکبر کیا، گر خدا خواہد نہ گفتن دز بتر، انہوں نے انشاءاللہ کہنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھا تو ناکام رہے۔ دوسری طرف بادشاہ نے عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تو اسے خواب میں ایک غیبی طبیب کا اشارہ ملا۔ غیبی طبیب؟ جی، وہ روحانی طبیب۔ اس نے آتے ہی کنیز کی ظاہری بیماری نہیں دیکھی بلکہ اس کے اندر کا مرض، اس کا جو چھپا ہوا عشق تھا، اسے پہچان لیا۔ تو یہ عشق بھی ایک بیماری کی طرح ہے؟ مولانا کہتے ہیں، علت عاشق ز علت جداست، عشق استرلاب اسرار خداست۔ عاشق کی بیماری عام بیماریوں جیسی نہیں ہوتی، عشق تو ایک طرح سے خدا کے رازوں کو جاننے کا آلہ ہے، استرلاب ہے، یعنی عشق کے ذریعے آسمانی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں۔ جی بالکل، عشق وہ کھڑکی ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا ادب پر بہت زور دیتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از لطف رب۔
ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ جو بے ادب ہے وہ رب کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور یہ صرف ظاہری ادب نہیں ہے۔ نہیں، یہ باطنی کیفیت ہے۔ دیکھیں وہ مثالیں دیتے ہیں کیسے۔ بنی اسرائیل نے من و سلوہ جیسی نعمت ملی، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ پیاز، لہسن۔ یہ بے ادبی تھی، نعمت کی ناقدری۔ صحیح۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے آسمانی دسترخوان آیا تو اس پر حرص دکھائی، بے صبری کی تو رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ تو بے ادبی سے فضل رک جاتا ہے؟ جی بالکل، چاہے وہ نعمت کی ناقدری ہو یا اللہ والوں کی شان میں کوئی گستاخی ہو۔ پھر وہ ایک اور حکایت ہے، بقال اور طوطے والی، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ پنساری اور طوطے کی۔ طوطا دکان پر ہوتا ہے، غلطی سے تیل کی شیشیاں گرا دیتا ہے، مالک غصے میں مارتا ہے، طوطا گنجا ہو جاتا ہے اور بولنا چھوڑ دیتا ہے صدمے سے۔ جی، پھر کچھ عرصے بعد ایک گنجا فقیر گزرتا ہے تو طوطا اسے دیکھ کر بول پڑتا ہے۔ ہاں، کہتا ہے از چھے اکل بکل آمیختی تو مگر از شیشے روغن ریختی۔ اے گنجے، تو گنجوں میں کیسے آ گیا؟ کیا تو نے بھی میری طرح تیل گرایا تھا؟ ہاں، تو اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، اس کا سبق یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں نا، ان کے کاموں کو اپنے ناقص قیاس سے، اپنی سمجھ سے نہیں ناپنا چاہیے۔ اچھا، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر۔ پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے جیسا مت سمجھو، اگرچہ لکھنے میں شیر جانور اور شیر دودھ ایک جیسے لگتے ہیں، فرق تو بہت ہے نا۔ جی بالکل۔ ظاہری مشابہت اکثر دھوکہ دیتی ہے۔ صد ہزاراں این چنی اشباب بن فرکشاں ہفتاد سالہ راہ بن۔ ایسی لاکھوں ملتی جلتی چیزیں نظر آئیں گی، مگر حقیقت میں ان میں 70 سال کی مسافت کا فرق ہو سکتا ہے۔ اصل چیز باطن ہے، ظاہر نہیں۔ جو بات جو مجھے بہت، آپ کہہ لیں، چونکا دیتی ہے، وہ دنیا کی تعریف ہے۔ مولانا پوچھتے ہیں، بھئی دنیا کیا ہے؟ اور جواب دیتے ہیں، خدا سے غافل ہو جانا۔ یعنی یہ نہیں کہ مال و دولت یا کوئی عہدہ برا ہے، نہیں، اصل چیز ہے دل کا خدا سے دور ہو جانا، غفلت۔ شعر 985 میں یہی بات ہے۔ بالکل، اور فوراً ہی وہ واضح بھی کر دیتے ہیں اگلے ہی شعر میں کہ اگر مال دین کے کام آئے تو وہ بہترین ہے، حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو مسئلہ مال میں نہیں، غفلت میں ہے۔ صحیح، دل کہاں جڑا ہے، اصل سوال یہ ہے۔ جی، اور یہی نقطہ یعنی دل کا معاملہ ہمیں ایک اور بڑے موضوع کی طرف لاتا ہے جو مثنوی میں بار بار آتا ہے، ظاہر اور باطن کا فرق، صورت اور معنی۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ وہ خرگوش والی کہانی۔ چھوٹی سی جان ہے مگر کیا عقل دکھائی اس نے۔ بالکل، وہ جو اشعار ہیں 1021 سے 1040 تک، چھوٹا سا خرگوش طاقتور شیر کو عقل سے مات دے دیتا ہے۔ یہی تو مولانا سمجھا رہے ہیں کہ اصل چیز صورت نہیں، معنی ہے۔ وہ شیر بھی تو ہے، گربہ صورت آدمی انسان بدی، احمد وہ بو جہل خود یکساں بدی۔ کیا خوب کہا۔ اگر انسان صرف ظاہری شکل و صورت کا نام ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کیا فرق ہوتا؟ اصل تو اندر کی بات ہے، وہ روح، وہ معنی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی مثال، وہ بھی تو کمال ہے۔ کوئی محل نہیں، ٹاٹ پہ سو رہے ہیں، لیکن روم کا سفیر ان کے سامنے مطلب لرز رہا ہے ان کی ہیبت سے۔ جی، وہ روحانی روشنی تھی، باطن کی طاقت تھی۔ یہ اشعار 1404 سے 1440 تک اسی کا بیان ہے۔ تو یہ باطن اتنا طاقتور ہے، مگر پھر یہ نفس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمیں اکثر دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ آہ، نفس! یہی تو وہ شیر ہے جو خرگوش والی کہانی میں اپنے ہی عکس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ وہ جو اشعار 1070 سے لے کر آگے 1340 تک چلتے ہیں۔ اچھا، وہ شیر جو کنویں میں اپنی پرچھائی دیکھتا ہے؟ جی ہاں، وہ سمجھتا ہے کوئی اور شیر ہے، اس کا دشمن، اور اسی غصے میں، تکبر میں وہ کنویں میں کود کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے مولانا کے نزدیک، وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے، ہمارا غصہ، ہماری انا، ہمارا غرور۔ یعنی اصل دشمن باہر نہیں، وہ تو ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ مولانا کا وہ شعر تو جیسے دل پہ لگتا ہے۔ اے بسا ظلمی کے بینی یس کا ساں، خوئی تو باشد دریشاں اے فلاں۔ بالکل، کہ اکثر جو برائی تمہیں دوسروں میں نظر آتی ہے نا، وہ دراصل تمہاری اپنی ہی فطرت کا عکس ہوتی ہے جو ان میں ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا گہری بات ہے۔ بہت گہری۔
خود کو پہچاننے کی دعوت ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیں اسی کہانی میں ایک اور پہلو بھی ہے، تقدیر کا، قضا کا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ خود کی مثال دیتے نا مولانا کہ جب قضا آتی ہے تو عقل کی آنکھ کیسے بند ہو جاتی ہے۔ وہ جو اشعار 1231 سے 1251 تک ہیں، ہاں یاد آیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا دانہ گندم کھانا، جی وہ بھی اسی ضمن میں لاتے ہیں، 1252 سے 1270 تک۔ یہ تقدیر کے سامنے کبھی کبھی تدبیر محدود ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے جائیں۔ کوشش پوری کرنی ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ صحیح، کوشش لازمی ہے، توکل کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ نفس کی پہچان ہوئی، تقدیر کا کردار سمجھا، مگر ان سب الجھنوں سے نکلنے کا، آزادی کا کوئی راستہ بھی بتایا ہے مولانا نے؟ ہاں بالکل بتایا ہے۔ وہ تاجر اور طوطے والی کہانی یاد ہے؟ بہت مشہور ہے۔ جی، وہ طوطا جو قفس میں تھا اور ایک پیغام بھیجواتا ہے ہندوستان اپنے ساتھی طوطوں کو۔ وہی اشعار 1560 سے شروع ہوتی ہے اور آگے چلتی ہے۔ قفس والا طوطا آزادی کیسے پاتا ہے؟ وہ خود کو مردہ ظاہر کرتا ہے نا، جب اسے ہندوستان والے طوطے کا حال معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، وہ گر کر بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور تاجر اسے مردہ سمجھ کر قفس سے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ اڑ جاتا ہے۔ اس میں بہت گہرا سبق ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ مولانا خود اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، یعنی اے مطرب شدہ با عام و خاص، مردہ شوچو من کے تا یابی خلاص۔ جی، یعنی اے وہ شخص جو اپنی خوبیوں، اپنی صلاحیتوں کا چرچا کرتا پھرتا ہے، جو لوگوں میں مقبول ہے، میری طرح یعنی اس طوطے کی طرح مردہ ہو جا۔ کس چیز سے مردہ؟ دنیاوی خواہشات سے، شہرت کی طلب سے، اپنی میں کے دکھاوے سے۔ جب تم ان چیزوں کے لیے مر جاؤ گے تب تمہیں حقیقی آزادی ملے گی۔ واہ، یعنی اپنی پہچان، اپنی صلاحیتوں کی نمائش سے بھی ایک طرح کی قید پیدا ہوتی ہے، اس سے آزاد ہونا ہے۔ ہاں، نفس کی خواہشات کو ترک کرنا، خود کو ان کے لیے مردہ کر لینا، یہی حقیقی خلاصی ہے۔ اور شاید یہی وہ جہاد اکبر ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اصل جہاد اپنے نفس سے ہے۔ یقیناً مولانا اسی طرف لاتے ہیں ہمیں اشعار 1386 سے 1400 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کو ہرانا آسان ہے، اصل بہادری، اصل شیری تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو شکست دے۔ وہ شیر بھی تو اسی زمین میں ہے نا، سہل شیری داں کے صفا بشکن۔ ہاں، شیراست آنکھ خود را بشکند۔ 1400۔ میدان جنگ میں صفے چیرنے والا شیر بننا آسان کام جانو، اصل شیر تو وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو توڑ دے۔ کیا بات ہے، یہ سب سے مشکل جنگ ہے اور سب سے ضروری بھی۔ مثنوی کا یہ ایک مرکزی پیغام ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو چند موٹی موٹی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر سے زیادہ باطن اہم ہے۔ جی۔ دوسرا، اپنے نفس کے دھوکے کو پہچاننا بہت ضروری ہے، یہ ہمارا اصل دشمن ہے۔ بالکل۔ تیسرا، تقدیر ایک حقیقت ہے اور اس کے سامنے ہماری عقل اور تدبیر کی ایک حد ہے، مگر کوشش چھوڑنی نہیں۔ درست۔ چوتھا، دنیاوی تعلقات، شہرت اور دکھاوے سے خود کو ایک طرح سے مردہ کر لینے میں ہی حقیقی آزادی ہے۔ ہاں، نفس کی خواہشات سے آزادی۔ اور آخر میں سب سے بڑی بہادری، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ وہ بنیادی سبق ہیں جو مولانا رومی ہمیں ان خوبصورت کہانیوں اور تمثیلوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ باتیں 800 سال بعد بھی اتنی ہی سچی، اتنی ہی متعلقہ ہیں۔ تو یہاں ایک آخری سوال، ایک غور طلب نکتہ ذہن میں آتا ہے۔ ہم آج کی اس تیز رفتار زندگی میں یہ جو مادی دوڑ لگی ہے، اس میں رہتے ہوئے ان قدیم کہانیوں سے، ان روحانی اسباق سے اپنے اندرون کو سمجھنے اور سکون پانے کے لیے عملی طور پر کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ آج کے دور میں سے کیسے اپنائیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہر سننے والے کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔ مولانا نے اشارے دے دیے ہیں، راستہ دکھا دیا ہے، اب اس پر چلنا، اسے اپنی زندگی میں اتارنا، یہ ہمارا اپنا سفر ہے۔ ان باتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے، یہی شاید پہلا قدم ہے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔